اس کا عقیدہ مسلمانوں کے مطابق ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں حقیقی معنی میں ایک مسلمان ہے، وگرنہ ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں ایک انسان ظالم ہے لیکن اپنا نام اس نے مسلمانوں والا رکھا ہے، در حال کہ کوئی بھی دین نہ ظلم کرنے کو اجازت نہیں دیتا، فساد کرنے کی اجازت نہیں دیتے، بدعنوانیاں، فحاشیاں، عریانیت کو پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس ناطے ہم اور آپ دیکھیں، یعنی آئیڈیالوجی اتنا مہم ہے کہ ہم اور آپ اگر صحیح آئیڈیالوجی حاصل نہیں کریں گے تو ہمارے سارے اعمال غلط ہوئے گا۔ ہم اور آپ اگر صحیح آئیڈیالوجی حاصل کریں گے، صحیح ہمارا عقیدہ ہو تو ہمارے آپ کے اعمال بھی صحیح ہوں گے، لیکن اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو ہمارے اعمال بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ اس دور میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ بالکل آئیڈیالوجی کا زمانہ ہے۔ مختلف عقائد، مختلف مکاتب فکر ہے، کچھ مکاتب فکر ہے جس کو انسانوں نے بنایا، کچھ مکاتب فکر اور کچھ ادیان ایسے ہیں جس کو خدا نے بنایا، آسمانی ہے، کچھ بشری ہے، کچھ زمینی ہے، کچھ آسمانی ہے۔ تو بہت سے مکاتب فکر اس دنیا میں ہے، اور آج کے اس دنیا میں یہ بے انتہا مہم ہے کہ اس پوری دنیا میں بہت سارے مکاتب فکر ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہمارے پاس جو عقیدہ ہے، ہمارے پاس جو آئیڈیالوجی ہے، ہمارے پاس جو نظام ہے وہ سب سے بہتر ہے، اس کی جو کوئی اس کی فالو کرے گا، جو اس کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ جیسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اسلام ہے، اس پر وہ بھی آتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو میرے پاس جو نظام ہے وہ بہتر ہے۔ اسی طرح عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندوازم ہے، سکھزم ہے، بدھسٹ ہے، جین ہے، یہ وہ مکاتب فکر ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو نظام ہے وہ بہتر ہے۔ اسی طرح کچھ فکر ہے جو مغربی تہذیب نے وجود میں لائی ہے، جیسے میٹرلزم ہے، مادیت ہے، مارکسزم ہے، کیپٹلزم ہے، سوشلزم ہے، ایتھیزم ہے، اور اس طرح کے بہت سے مکاتب فکر ہے، لیبرلزم ہے، اسی طرح آپ سوشلزم ہے، سیکولرزم ہے اور ہیومنزم ہے، یہ ساری وہ مکاتب فکر ہے جو مغربی تہذیب کی ہیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا، دیکھیں ان دونوں، آپ یہ جو پہلے دیکھ رہے ہیں اسلام سے لے کر جینزم تک دیکھیں، یہ سب دینداروں کی فکر ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں ہمیں دین، ہماری آئیڈیالوجی ہے کہ آئیڈیالوجی ہماری دینی ہو، اور مادیت سے لے کر ایتھیزم تک کے تمام آئیڈیالوجیز کو آپ جب پڑھیں گے تو ان کہتا ہے کہ کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، ہم انسان مہم ہے، ہم انسان خود ان کاموں کو انجام دے سکتے ہیں۔ تو میں ایک تھوڑا سا ڈیفرنس آپ کو آئیڈیالوجی کے بتاؤں ان دونوں کے درمیان، دینداروں کے اور بے دینوں کے، ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں ان کو کہ یہ جو اسلام سے لے کر جینزم تک کے جو یہاں پہ میں نے کچھ پوائنٹس، کچھ ادیان کے نام گنے، یہ سب ہم کہہ سکتے ہیں یہ پورا ایریا جو ہے دینداروں کا ہے۔ مادیت سے لے کر ایتھیزم تک کے جو میں نے کچھ یہاں پہ کچھ نکات کا اور کچھ مکتب فکر کا نام لیا ہے، وہ ہم کہہ سکتے ہیں بے دینوں کا ہے۔ اب بے دینوں کی آئیڈیالوجی میں اور دینداروں کی آئیڈیالوجی میں کیا فرق ہے؟ کلی میں صرف اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف عیسائیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہودیت یا ہندوازم اور سکھزم یا بدھزم یا جینزم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سب کی بات کر رہا ہوں کہ بھئی دینداروں کا کیا نعرہ ہوتا ہے، بے دینوں کا کیا نعرہ ہے۔ دیکھیں پہلا پوائنٹ ہے، دیندار جو بھی ہوگا وہ کہے گا یہ پوری کائنات، اب اس کا جو ورلڈ ویو ہوگا، یعنی انسان جو عقیدہ رکھے گا اسی بنا پر اس کا ورلڈ ویو بنے گا، یعنی وہ دنیا کو اسی نظریے سے دیکھے گا کہ بھئی انسان جس عقیدے کا پیرو ہوگا وہ اسی حساب سے اس کائنات کو دیکھے گا۔ جو عقیدہ ہوگا، میں نے پہلے کہا کہ بغیر عقیدے کے کوئی انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا، جیسے عقیدہ ہوگا ویسے اس کی ورلڈ ویو ہوگی۔ اب وہ کائنات کو ایک دیندار لوگ، اسلام، مسلمان، عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، بدھسٹ یا جینزم، یہ جب دنیا کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، اس کائنات کا خالق ہے۔ لیکن میٹریلزم کے پیروکار، مارکسزم، کیپٹلزم، سوشلزم، ایتھیزم، لیبرلزم، ہیومنزم، ان کے پیروکار اگر جب کائنات کے بارے میں ورلڈ ویو ان کا کیا کہتے ہیں، اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، کسی نے اسے بنایا نہیں ہے۔ خوب تو کیا ہے، کسی نے، یعنی یہ کائنات اتفاق سے وجود میں آیا ہے، بگ بینگ تھیوری کی بنا پر اچانک وجود میں آیا ہے۔ خوب یہ ان کا نظریہ ہے۔ پہلے لوگ کہتے ہیں اس کائنات کو جب کسی خالق نے بنایا ہے، وہ عالم ہے، وہ حکیم ہے، وہ دانا ہے، تو اس نے اس کائنات کو بے ہدف نہیں بنایا، اس کو کوئی ہدف ہے، اس کا کوئی ٹارگٹ ہے جس کی بنا پر اس نے اس کائنات کو بنایا ہے، انسانوں کو بنایا ہے، چرند پرند، ستارے سیارے، پھول کانٹے، سب کو بنایا ہے، پانی، دریا، پہاڑ، ریت، زمین، سب کو بنایا ہے۔ اس سب کو بنانے کا ہدف و مقصد ہے۔ لیکن دوسرے مغربی مکاتب فکر کے کہنا ہے کہ نہ، اس کائنات کا کوئی ہدف نہیں ہے، یہ بے ہدف ہے، چونکہ ایک ایکسیڈنٹ، ایک تصادف
ایک اچانک وجود میں آیا ہے، تو کسی کوئی بھی چیز، جب کوئی چیز ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تصادف ہوتا ہے، اچانک سے جو وجود میں آیا ہوتا ہے، اس کا کوئی ہدف و مقصد نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کوئی ہدف و مقصد نہیں ہے، یہ خود سے بنا ہے، اب خود سے بنتا چلا جائے گا، پھیلتا چلا جائے گا. اور تیسرا ہے کہ اب انسان کے بارے میں، یہ تو کائنات کے بارے میں ہے، تو میں شارٹ بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے سننے والے اور ہمارے کلاسز میں موجود جوان سمجھ سکے. بس باقی تو آپ خود جو ٹیکسٹ میں نے آپ کو دیا بعد میں کتاب جو ہے اس کو آپ پڑھیں گے تو اور واضح ہو جائے گا. میں صرف سمجھانے کے حد تک یہ آپ کو بیان کر رہا ہوں. اب انسان کے بارے میں ان لوگوں کا نظریہ کہ جو بھی دیندار ہوگا وہ کہے گا انسان جسم و روح کا مجموعہ ہے. کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے جسم کی ضرورتیں ہیں، کچھ چیزیں ہمارے روح کی ضرورتیں ہیں. ہمارے جسم بیمار ہو جائے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ہمارے روح بیمار ہو جائے دینی اور اخلاقی اساتید کی ضرورت ہے. یہ دیندار لوگ کہتے ہیں. لہٰذا کچھ بیماریاں جسم کو لگتی ہیں، کچھ بیماریاں روح کو لگتی ہے. جسمانی بیماریوں سے شاید انسان بے دین نہیں ہوتا، لیکن روحی بیماری جب انسان کو لگ جائے، حسد، غیبت، فحاشی، طغیانی اور روحی بیماری سے فسادات کی بیماری اگر انسان میں آ جائے، ظلم، حسد، کینہ اور چغلخوری کی بیماری جب روح میں لگ جاتی ہے تو وہ انسان بدتر ہوتا چلا جاتا ہے، وہ انسان بے دینیوں کی طرف بے دین ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن روح سالم رہے اور جسم بھی سالم رہے تو انسان مومن رہے گا، دیندار رہ سکتا ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم جسم اور روح دونوں پر اہمیت دیں. لیکن مغربی مکاتب فکر کے پیروکار، یہ سارے مکاتب فکر کے پیروکار کیا کہتے ہیں کہ نا انسان جسم اور مادہ ہے، صرف کوئی روح نہیں ہے، کوئی میٹا فزک نہیں ہے. یہ صرف فزکس کو ہی تسلیم کرتے ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، چھو سکے. لہٰذا وہ جسم، پارٹ آف باڈی کی جو بھی بیماریاں آئیں اس کے لیے انہوں نے ریسرچ پاس کی ہے کہ اب انسان کے آنکھ کی بیماری کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس کے اسپیشلسٹ لائیں، کان کے اسپیشلسٹ بنائیں اور تمام اعضاء و جوارح کے بالخصوص اسپیشلسٹ بنائیں. اس میں ترقی بھی کی انہوں نے، چونکہ انہوں نے صرف ٹارگٹ کس کو بنایا، اسی فزکس، اسی جسم کو بنایا. تو یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے. اسی بنا پر کہ کوئی روح وہ نہیں ہے، جسم ہے، جو کچھ ہے جسم ہے. اب ایک دوسری یہ کہ آفٹر ڈیتھ، خوب انسان اس کائنات میں آئے، چونکہ انسان ہے نا، ہم انسان اس کائنات، ہمارے آنے کے بعد اس کائنات کے بعد کیا ہوگا، کائنات کے بارے میں ان کی یہ سوچ تھی. انسان کے بارے میں یہ سوچ. اب آخرت، دینداروں کا کہ آخرت ہے، قیامت آئے گی، یہ موت وسیلہ ہے. اب اس قیامت میں سزا و جزا، انسان جو کچھ اعمال اس دنیا میں انجام دے گا اس کا سزا و جزا پائے گا. لیکن جو مغربی مکاتب فکر ہے ان کا کہنا ہے کہ کوئی آخرت نہیں ہے، موت نابودی ہے، جو کچھ ہے یہی دنیا ہے. یعنی مغربی فکر کے مطابق سب کچھ یہی دنیا ہے. ان ہی الا حیاتنا دنیا، یہ دنیا ہے جس میں ہم کھیلتے کودتے جیتے مریں گے، کھائیں گے پیئیں گے عیش کریں گے، بس یہی دنیا ہے. لیکن ہم اور آپ جو دیندار ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے نہیں، یہ دنیا وسیلہ ہے، یہ دنیا مزرعہ آخرت ہے، یہ دنیا کھیتی ہے آخرت کے لیے. جو ہم عمل کریں گے وہ آخرت میں ہمارے ابدی زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی. تو یہ آئیڈیالوجی کے فرق دیکھیں آپ کتنا مہم ہے آئیڈیالوجی. اور دینداروں کا عقیدہ ہے کہ جب انسان مرے گا اس کے تمام اعمال کا، چاہے نیک اعمال ہو چاہے برے اعمال ہو، سب کا سزا ثواب، اگر نیک اعمال ہو اس کا ثواب ملے گا، برے اعمال کا سزا ملے گا. لیکن مغربی مکاتب فکر کی آئیڈیالوجی کے مطابق ان تمام مکاتب فکر کوئی سزا و جزا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. جب انہوں نے سرے سے خالق کا انکار کیا، پھر یہ اس دنیا کو اتفاق سے وجود میں آنے کو کہا، تو اب یہ جب انسان مرے گا تو اتفاق سے مرے گا، اب اس کا کوئی ہدف و مقصد، اس کے اعمال کا کوئی ہدف و مقصد نہیں ہوگا. یہ اس لیے مہم ہے آئیڈیالوجی کا سیکھنا. دیکھیں آئیڈیالوجی کتنا مہم ہے. انسان جیسے سوچ رہے گا ویسے ہی اس کی زندگی گزرے گی، ویسے ہی اس کی زندگی کے بعد کی زندگی مرتب ہوگی. آپ دنیا میں جیسی زندگی بسر کریں گے ویسے آپ کی آخرت کی زندگی ہوگی. آپ دنیا میں اگر مومنانہ زندگی بسر کریں، انسانوں والی زندگی بسر کریں اور خیر خواہی کی زندگی بسر کریں تو آخرت میں آپ کو وہی پوسٹ، وہی مقام، وہ والی زندگی نصیب ہوگی. لیکن آپ دنیا میں جلادوں والی، ظالموں والی، ستمگروں والی زندگی بسر کریں اور آخرت میں یہ سوچیں کہ ہمیں مومنوں والی زندگی ملے، ایسا ممکن نہیں ہے. یہ قانون ہے، یہ خدا کی ایک سنت ہے. لہٰذا آئیڈیالوجی مہم ہے کہ ہم اور آپ آئیڈیالوجی کو سیکھیں، ان عقائد کو سیکھیں، افکار کو سیکھیں.